جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بہت بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں اور سٹوریز ہیں جو مجھے تو تھوڑا سا ڈر بھی لگنا شروع ہو گیا ٹو بی فیئر کہ معاملات کس سائڈ پہ جا رہے ہیں اور ان کا کیا اینڈ ہوگا۔ اگرچہ صحافیوں کے لیے جیسے میں نے کہا نا کہ ہم بھی لائک بچرز لائک کسائی یا کوئی بھی پروفیشن کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ روزانہ کی خبریں سن کے روزانہ کی گاسپس اپنے دفتر، ان کے لیے نا اپنے پروفیشن میں چیزیں نارمل سی ہو جاتی ہیں۔ اس میں بہت سارے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پولیس والے ہیں، جرنلسٹ ہیں، یا آپ بھی جس شعبے میں کام کرتے ہوں گے ہو سکتا ہے ہمیں بہت بڑی وہ اس میں چیز لگ رہی ہے اور آپ کے لیے نارمل سی بات ہوتی ہے۔ تو سیم ہم صحافیوں کے لیے ہوتے ہیں کہ روزانہ کی بنیادوں پہ اتنی خبریں، اتنی ساری چیزیں ہم نے سنی اور رپورٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے لیے اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے، لیکن ایون دین سم ٹائم ایسی چیزیں آتی ہیں جن سے آپ تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کس رائٹ پہ جا رہے ہیں۔ ملک کا آلریڈی آپ کو حالات کا پتہ ہے، اکنامک ہمارا جو اس وقت میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، جو ڈالرز کے حالات ہیں، جو ہمارے اس کے ریزروز کے حالات ہیں۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں، نئے آرمی چیف جو ہیں جناب عاصم منیر صاحب ہیں، تو اگلے ہفتے شاید وہ اس پہ جا رہے ہیں، سعودی عربیہ جا رہے ہیں، اور سعودی عربیہ کے دورے کے درمیان تو کچھ پیکیجز اناؤنس ہوں گے اور کچھ ریزروز وہ ہیں وہ یہاں پر اس میں ڈپازٹ کرائیں گے جیسے پہلے بھی کرایا، تو شاید اس کے بعد روپیز کا فال جو ہے جو ایل سی وغیرہ نہیں کھل رہی وہ شاید اوپن ہوں گے۔ اب ذرا اندازہ کریں پاکستان کے پولیٹیشنز کا، ہر دفعہ آرمی چیف کو یہ جانا پڑتا ہے، چاہے نواز شریف صاحب کا دور تھا، چاہے اس کے بعد عمران خان صاحب کا دور تھا، جب شہباز شریف صاحب کا ہے کہ ہمارے سعودیز دوست ہیں، یو ای قطر وغیرہ جو ہیں یا دیگر ممالک جو ہیں وہ ان پہ ہمارے جو آرمی چیفز ہیں ان کو زیادہ ٹرسٹ ہے، زیادہ بھروسہ ہے۔ ایون امریکنز کو بھی دیکھ لیں، آئی ایم ایف کے پیسے نہیں ہو رہے تھے ریلیز، تو اس پہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کو فون کیا تھا کہ آئی ایم ایف پہ آپ ہمیں ہیلپ کریں۔ سو ہمارا آرمی چیف جو ہے اس کا کلاؤڈ پاور یا اس کی کریڈیبلٹی کہہ لیں چلیں ڈیلیور کرنے کی، وہ ہماری دنیا میں ان کی زیادہ ہے، اور ہمارے سیاستدان جو ہے نا ان کی کم ہے۔ شاید وہ ان کی پرائرٹیز نہیں تھے نا، یہ تو اپنا پیسہ بنانا، مال بنانا، بزنسز، اپنے کاروبار، بچے ان کو سیٹل کرنا، دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی زمین کا ٹکڑا نظر آیا خریدنا، ان کی پرائرٹیز یہ تھیں۔ اس لیے دنیا میں ان کی جب اتنے بڑے کرپشن کے الزامات آپ پہ لگ رہے ہوں اور دنیا بھر میں آپ پہ کیسز ہو رہے ہوں تو پھر یہ چیزیں ہونی نیچرل تھیں۔ سو وہ جائیں گے تو کوئی پیسے سنیں اس پر ملیں گے، لیکن ساتھ میں جو بڑی خبریں ہیں آج کی، وہ ایک تو یہ آ رہا ہے کہ جو ابھی تک سامنے آئے یہ بات ہوئی، اور میری فواد چودھری صاحب سے بھی بات ہوئی، میں نے ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش کی ہے تاکہ اس خبر کو دیکھا جائے کہ کتنی اس میں صداقت ہے، کہ صدر عارف علوی کے ذریعے ملاقات کی ایک ریکویسٹ عمران خان صاحب کی طرف سے ڈالی جا رہی، نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے ساتھ ملاقات کی کہ بیٹھ کر کچھ ایشوز پہ بات چیت کی جائے۔ یقینی طور پر اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو فاصلے ہیں بہت ڈیپ ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا بھی اپنا پاسٹ ہے جناب عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، اگرچہ انہوں نے بھی جناب عاصم منیر کے ساتھ جو ایشو ہوا تھا 9 مہینے بعد ان کو ہٹایا تھا، اس پہ بھی انہوں نے ابھی کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، جناب عاصم منیر نے مجھے کوئی کوئی فیملی ریلیٹڈ ایشوز نہیں بتائے تھے جس پر میں نے ان کو ہٹا دیا تھا۔ اگرچہ جو عاصم منیر صاحب کے قریبی لوگ ہیں وہ اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ نہیں اسی طرح چیزیں ہوئی تھیں، ادروائز 9 مہینے بعد آپ کسی اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کو تو نہیں ہٹاتے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹانا اچھا خاصا پاکستان جیسے ملکوں میں ایک بہت بڑا کام سمجھا جاتا ہے، اور وہ بھی مطلب امیچور پری میچور اس کو آپ ان کو 9 مہینے بعد ہٹا دیں۔ سو آپ دوبارہ عمران خان صاحب جو ہیں، پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اس وقت بھی کوشش کی تھی سمری کے حوالے سے کہ ہم فیصلہ کریں گے، وہ آپ کو ساری چیزوں پتہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ سو وہ عاصم منیر سے اس وقت ملنا چاہ رہے ہیں، شاید کچھ چیزیں میرا خیال ہے بیٹھ کر ان سے کوشش کرنا چاہ رہے ہوں گے، اور موسٹ پرابلی جو یہ بھی انہیں یہ اندازہ ہوگا یہ عمران خان صاحب کو کہ آرمی چیف اس وقت موجودہ جو ہیں ان کی اور جنرل باجوہ صاحب کے درمیان دیر واز نو ایز سچ، ٹھیک ہے، پروفیشنل ایک مطلب پرسنل رسپیکٹ اور چیز ہوتی ہے، لیکن لو لاسٹ نہیں رہی، کیونکہ باجوہ صاحب نے پوری کوشش کی تھی کہ عاصم منیر جو ہے نا وہ آرمی چیف نہ بنے۔ سو یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ ان کے کیمپ کے بندے نہیں ہیں، سو ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا اس میں وہ جو گاڈ فادر کی لائن ہے، ماریو پوزو والی لائن ہے نا، کین وی ڈو بزنس ود ہم، تو خان صاحب کو لگتا ہے کہ پرہیپس وی کین ڈو بزنس ود نیو آرمی چیف جو ہے نا، کیونکہ اس میں بات چیزیں مشترکہ ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ وہ ماضی کا میں نے بتایا ہے کہ بٹرنیس از دیئر، مطلب آپ انسان ہیں کتنے بھی پروفیشنل ہو جائیں، دل میں تو رہتی ہے کہ اس فلاں بندے نے مجھے یہ آرمی چیف کی یہ سارے ڈی جی آئی ایس اے کی پوزیشن سے ہٹایا تھا، اور جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا وہ مجھے وہ نہیں لگانا چاہ رہے تھے، آرمی وہ چیف نہیں لگوانا چاہ رہے۔ سو دونوں سے اگر دیکھا جائے جناب عاصم منیر جو ہیں دونوں سے ذرا تھوڑے سے ان کو کوئی ہارڈ فیلنگ شوڈ اے سے دیٹ ہارڈ فیلنگ ہو سکتی ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کو اس وقت لگتا ہے کہ نہیں، کہ جنرل باجوہ از ہسٹری، اب نئے جو اس ریئلٹی ہے وہ عاصم منیر صاحب ہیں۔ اب سوال اس میں 2-3 ہیں جو چیزیں آ رہی تھی سامنے کہ مجھے انہوں نے کیا بتایا، یہ فواد چودھری صاحب نے، وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ پا آ رہا ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ ڈالی ہے ان کو
اس کو پرائم منسٹر کو جو خبریں سامنے آ رہی تھیں انکنفرمڈ سو فار، سو اس کو میں اتھارٹی کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا، جو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، پرائم منسٹر سے اجازت لے کے کہ وہ ملنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے اجازت دیں گے۔ اب یہ بھی بڑا سوال ہے، کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو اجازت دیں گے کہ آپ جائیں اور عمران خان صاحب سے ملیں؟ اگرچہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ بھی ملے تھے عمران خان سے، 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں، اس وقت بھی شہباز شریف نے ان کو الاؤ کیا تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم مل لیں، جن کی تفصیل آپ نے جاوید چودھری صاحب کے کالموں میں پڑھ لی ہوگی۔ سو اس کے نتائج بھی کوئی عمران خان صاحب کے لیے اچھے نہیں نکلے تھے۔ سو اگر ماضی کا وہ رکھیں گے سامنے اس کا ٹریک ریکارڈ، تو اب بھی ان کو نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی عاصم منیر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں مل لیں، آپ اگر ان سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کا خیال ہے آپ ان کو چارم کر سکتے ہیں، کوئی اپنی باتیں بتا سکتے ہیں یا ان کی سن سکتے ہیں، ان سے بھی کوئی اسی طرح کی ڈیمانڈز کر سکتے ہیں، الیکشن کروائے جائیں جیسے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے کی تھی، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے۔ سو دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ کیا یہ ان کو الاؤ کریں گے شہباز شریف صاحب کا اب عمران خان صاحب سے ملیے، یہ دوسرا بڑا اس میں سوال ہے۔ تیسری جو چیز جو اہم ہے جس سے ڈر لگنے والی بات ہے، وہ جو انہوں نے ابھی بول ٹی وی پر ان پر یہ خبر آ رہی تھی کہ ان کے کسی پینل کے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب نے اس میں یہ انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ مجھے قتل کرانا چاہ رہے ہیں۔ جو بول ٹی وی کی ان کی نیوز ہے، اور آپ نے بھی شاید کلپ وغیرہ دیکھا ہوگا۔ نو دیٹس ویری سیریس ایشو، اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ وہ مجھے قتل کرانا چاہ رہے تھے، اب یہ معاملہ جو ہے نا میرا خیال ہے نیکسٹ لیول پہ چلا گیا، اٹس مور مطلب پرسنل یہ ایشوز میں اس میں چلے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے، مطلب ہی از اے ویری پاپولر لیڈر پاکستان میں، اگین کرزمیٹک ہیں اور ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے ان کا جب وہ یہ کہیں گے جنرل باجوہ جو ہیں ان کو اسیسینیٹ کروانا چاہ رہے تھے اور ان کی بچت ہو گئی تھی، وہ شاید میرا خیال ہے وزیر آباد والا واقعہ ہے اس کے حوالے سے وہ بات کرنا اب یہ کر رہے ہوں گے۔ اب یہ لگتا یہ ہے جو عمران خان صاحب کو ٹریگر کیا ہے انہوں نے ان چیزوں نے، جو لوگ تھوڑے سے کوشچن بھی کریں گے کہ اگر آپ کو یہ پتہ تھا تو پھر آپ ان کے ایکسٹینشن کا کیوں ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیں۔ سو اٹ مینس کہ خان صاحب پہلے یہ چاہتے تھے کہ جنرل باجوہ کو استعمال کر کے دوبارہ پاور میں آئیں اور پھر دیکھیں گے کہ جنرل باجوہ کا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، لیکن اب انہوں نے پورا وہ کہتے ہیں نا انہوں نے جو فائر ہے نا پورا کھول دیا عمران خان صاحب نے، اب کوئی تکلف کوئی بات نہیں رہی۔ جب آپ کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب کہ فلاں بندہ جو ہے وہ آپ کو قتل کرانا چاہتے ہیں، اسی طرح کی چیزیں جو مجھے یاد ہے بینظیر بھٹو صاحبہ نے جب پاکستان آ رہی تھی تو انہوں نے بھی یہی اس وقت جنرل مشرف کے حوالے سے انہوں نے ای میل کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، جو ان کے دوست تھے امریکہ میں لابیسٹ تھے، ان کو انہوں نے بھیجی تھی کہ جناب کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار جو ہے نا جنرل مشرف ہوں گے۔ بعد انہوں نے لیٹر بھی لکھا تھا، 3 لوگوں کے نام بھی دیے تھے اس میں پرویز الہی کا، اور ساتھ میں اس وقت یہ تھے آپ کو یاد ہے بریگیڈر اعجاز شاہ صاحب تھے، حمید گل صاحب کا کہا گیا تھا، اور اس طرح کے لوگ تھے کہ یہ مجھے مروانا چاہتے ہیں۔ سو اس وقت بھی چیزیں جو ہیں یہ آئیں تھیں، اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو واز اسیسینیٹڈ ایز ویل، اور سب وہ یہ کہتے تھے کہ مشرف پہ الزام لگا، کیس بھی ہوئے ان پہ کہ انہوں نے کرایا تھا۔ اب ان کے بعد جو بڑا اچھا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا اس میں جنرل ضیاء کے دور میں بھٹو صاحب جو ہیں ہی واز ہینگ، سو دیر از اے ہسٹری ٹو دیٹ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب اٹس اے اسکیری سیناریو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بھٹو صاحب ہی واز ہینگ بائی جنرل ضیاء۔ مشرف دور میں ہم نے دیکھا کہ اس میں بینظیر بھٹو جو ہیں وہ اسیسینیٹ ہوئیں، انہی کا دور ہی چل رہا تھا اس وقت، الیکشن سے پہلے وہ ہوئیں۔ اب یہ ایک اور کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ جو ہے عمران خان صاحب کے مجھے جنرل باجوہ صاحب جو قتل کرانا چاہ رہے تھے، اور اس کی وہ ڈیٹیل فردر جو ہیں وہ بتائیں گے ان کو چیز۔ اب ان حالات میں جو لڑائی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو جائے عمران خان صاحب کی، بہت زیادہ میرا خیال ہے پھیل کے ساتھ میں عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں جنرل باجوہ کے وہ سمپتھائزر بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے باقیات وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ میرا خیال ڈیفینیٹلی جو پچھلے وہ سینئر قسم کے اپائنٹمنٹس ہیں جو جنرل باجوہ صاحب کے دور میں ہوئی تھیں، عمران خان ان کا حوالہ دے رہے ہیں، جن کا وہ اکثر آتے جاتے کوٹ بھی کرتے تھے، مختلف نام بھی وہ ان کو دیتے تھے۔ سو وہ ان کو ٹارگیٹ ہے اب ان کا کہ آرمی چیف تو ہٹ گئے، باجوہ صاحب تو چلے گئے ہیں، لیکن باقی جو ٹاپ پوزیشن پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی طریقے سے ان کو ہٹوایا جائے، اور اپنا جو ایک کلاؤڈ ہے وہاں پہ ان خان صاحب کا ود ان اسٹیبلشمنٹ یا انٹیلیجنس ایجنسیز اس کو برقرار رکھا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب جو ہیں وہ جو ان سے ملنا چاہ رہے ہیں عاصم منیر صاحب سے، ابھی تک جیسے میں نے کہا آپ مطلب چلے میں بتا دوں، میری ان سے بات ہوئی فواد چودھری صاحب سے،
میں نے ان سے پوچھا میں اکثر اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ عارف الوی صاحب کے ذریعے جیسے پہلے میٹنگز ہوئی تھی جنرل باجوہ کے ساتھ، اب کی دفعہ وہ عاصم منیر کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا یہ فواد چودھری صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہو جائے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے. یہ ان کا کہنا تھا کہ ملاقات اگر ایک سابق ایک پرائم منسٹر اور سرونگ اگر آرمی چیف کے درمیان ہوتی ہے جس کرائسس میں ملک کھڑا ہوا ہے، تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسی کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. سو اٹس اے سالٹ آف، ہم اس کو جرنلسٹک لینگویج میں ہم کہتے ہیں اٹس اے سالٹ آف نیدر ڈینائل نور کنفرمیشن. لیکن آپ اپنے جو ہے نا رزلٹ، اپنے کیا کہنا چاہیے، جو بھی آپ اس سے ڈرا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں کہ اگلا بندہ مکر بھی سکتا ہے کل کو لیکن وہ کنفرم بھی کر سکتا ہے. سو نیدر ہیئر نار دیئر والے صاحب ہے. لیکن اس طرح کی چیزوں میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بات پھر آپ کنفرم کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جنرل عاصم جو ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں پہلے دن سے کہ میں ان پولیٹیکل کنٹروورسی سے خود کو دور رکھوں، میں اور اس طرح کی چیزیں میں مطلب پبلک میں زیادہ نہ ہوں، میرا ایکسپوجر زیادہ نہ ہو، میں ڈسکشنز میں نہ ہوں. ہی از اے پروفیشنل سولجر، جیسے سارے لوگ ان کی انٹیگریٹی پہ، ان کے آنیسٹی پہ یا ان کے اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ یہ پبلک میں نہیں ہے، میڈیا کے وہ شوقین نہیں ہے. اچھا ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جو جرنل میڈیا کے شوقین ہوگا اس نے یا مارشل لا لگایا ہے یا ایکسٹینشن لی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ لمبی کہانی کسی وقت پھر میں آپ کسی پہ علیحدہ ویڈیو کر کے دکھائیں گے. اور سو آئی ایکسپیکٹ کہ جنرل عاصم جو ہیں وہ بھی اسی ہی اس میں رہیں گے کہ میڈیا یا اس میں آ کے پبلک کی چیزوں میں اپنے آپ کو تھوڑا سا یہ پروموٹ کروانے کے حوالے سے وہ پروفیشنل لائن میں رہیں گے، بہتر رہے گا. کیونکہ جن لوگوں نے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اپنے آپ کو میڈیا میں لائے، ہائپ کریٹس کرائیں، اپنے آپ کو لارجر دین ایک لائف کے فگر کے طور پر، سپر سلار کے طور پر انہیں پروموٹ کروایا، الٹیمیٹلی کوئی نتائج اچھی نہیں نکلے. مثلاً میں جنرل ضیاء کو اٹس لیٹ، بہت پرانی بات ہے، ان کو چھوڑ دیں. جنرل مشرف کو دیکھ لیں، ان پہ پھر آپ کو پتہ ہے ٹریزن کے کیسز ہوئے، پھر ان کو ڈیتھ پینلٹی کی سزا ہوئی جو بعد میں معطل وغیرہ ہوئی، وہ آپ کو پتہ ہے ابھی ایگزائل میں بہر رہتے ہیں. پھر جنرل باجوہ کو دیکھ رہے ہیں ہم کہ کیا ان کا جو حشر ہو رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں. یہاں تک اگر یہ چلے جاتے اس وقت لے کے مطلب جو 3 سال پورے ہوئے تھے، اب وہ بیٹھے پچھتا رہے ہوں گے. میرا خیال ہے ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں، میں اور عامر متین نے اپنے پروگرام میں ریکارڈ پہ ہے، بلکہ میں نے کئی دفعہ اپنے اب جائیں نا، اب آپ کہیں کہ میں بات کر رہا ہوں، یہ بہت سارے اس پہ چلے جائیں، یہ میری اس پہ ٹائم لائن پہ یا میرے اس پہ یوٹیوب چینل پہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو نیچے جائیں گے تو بہت سارے آپ کو ایک نہیں میں نہیں آپ کو وہاں پہ وی لاگز ملیں گے. جب یہ جنرل باجوہ صاحب یہ تھے آرمی چیف سٹنگ تھے، میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ ان کو یہ ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے تھی، بلکہ جب ان کو فردر ان کو آفرز ہو رہی تھی، عمران خان صاحب ان کمپنی کر رہے تھے حکومت، میں نے اس وقت بھی کہا تھا نہیں لینی چاہیے. اس وقت آپ کو نیچر راستہ دے رہی ہو نا کہ آرام سے نکل جائیں، پتلی گلی سے نکل جانا چاہیے. زیادہ کی لالچ آپ کو مروا دیتی ہوتی ہے، زیادہ کی کرنے کے آپ اس میں. اور ویسے جنرل باجوہ صاحب بہت اندر آ گئے تھے پالیٹکس میں، چیزوں میں، صحافیوں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، بزنس مینوں، پھر حکومت ہو، ہر چیز کی اونرشپ لے لی تھی. تو یہ چیزیں تو بیک فائر ہونی تھیں. سو بعض دفعہ آپ کے اپنے اندر کا جو وہ ہے نا، مطلب اب عمران خان کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے مجھ سے زبردستی لی تھی ایکسٹینشن، باجوہ صاحب کہتے ہیں نہیں عمران خان صاحب نے مجھے زبردستی دی تھی. اب ان میں سے کون سچ بول رہے ہیں آپ کو خود دیکھ لیں جو اس وقت میں بتایا گیا تھا. سو اب جو مین چیز ہے وہ عاصم منیر صاحب کے لیے کہ وہ عمران خان صاحب کو کیا دے سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے فوری الیکشن لے کے دیں. شاید عمران خان صاحب کہیں جی وہ اکتوبر میں کرانا چاہتے ہیں، آپ اس کو ذرا جولائی تک لیں، اگست تک. لیکن یہ بات جو ہے میں پہلے بھی کہتا ہوں، جناب عاصم منیر کے لیے مشکل ہوگی کہ وہ جا کر یہ پرائم منسٹر کو کہیں، شہباز شریف صاحب کو کہ جناب آپ بیٹھیں اور کوئی ڈیل کریں، یا آپ بیٹھیں اور کوئی اس طرح کا کام کریں، یا عمران خان صاحب کو اپیز کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے آپ الیکشن کام. یہ میرا خیال ہے مشکل ہوگا جناب عاصم منیر کے لیے. سو عمران خان صاحب اگر ان سے کچھ نہیں لے سکتے، اگر عاصم منیر ان کی توقع پورا نہیں اترتے، نہیں ڈیلیور کرتے، تو دین واٹ ول خان صاحب ڈو؟ پھر وہ وہی کام کریں گے کہ پھر توپوں اور گنوں کا رخ دوبارہ جناب عاصم منیر کی طرف ہو جائے گا کہ جناب یہ دیکھیں یہ بھی ان لٹیرے ڈاکو چوروں کے ساتھ مل گئے، ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان کی حکومت کو سہارا دیا ہوا ہے، ان کے لیے جا کے سعودی عرب سے بلینز آف ڈالرز لے رہے ہیں، بلا بلا. سو بڑا ایک ٹائٹ روپ ایک واکنگ ہے جناب عاصم یہ منیر کے لیے. سو وہ اگر وہ نہیں ملتے تو عمران خان صاحب کے دل میں غصہ آئے گا، اگر ملتے ہیں تو اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے عمران خان صاحب کی خواہشات کے مطابق تو یہ پھر پرابلم ہوگا. سو بڑا مشکل فیصلہ ہوگا جناب عاصم منیر کے لیے کہ خان صاحب سے ملیں اور مل کر اگر وہ ڈیلیور نہ کر سکے تو پھر اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے. پلس حکومت جو ہے وہ کیا سمجھے گی کہ جس کو ہم نے آرمی چیف لگایا ابھی کچھ عرصہ پہلے، وہ اس وقت وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کر کے ان کا جو پوائنٹ آف ویو اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے. سو دیز آر ویری ٹف ٹائمس، مشکل وقت ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے اس میں سے.